بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ سعودی عرب میں ایک غیر مسلم لڑکی نے نمازیوں کے سامنے آ کر شرمناک حرکات کرنی شروع کر دی۔ اس عورت کو پکڑ کر جب تفتیش کی گئی تو کیا حقیقت سامنے آئی، جسے سن کر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ دوستو، آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو میڈیکلز کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص مرکزی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور فرما برداری کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ نماز کی ادائیگی کا حکم ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بے شک قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، بس اگر اس کی نماز ٹھیک نکلی تو کامیاب رہا اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی تو نقصان میں پڑے گا اور کامیابی سے محروم ہوگا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ جس نے نمازوں کا وضو اچھی طرح کیا، انہیں بر وقت پڑھا اور ان کا رکوع اور سجدہ پوری طرح ادا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب دے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے زمانے میں آبادی سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑی تو اور زیادہ پتے جھڑنے لگے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یقین جانو، بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے کئی چھوٹے چھوٹے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جیسے یہ پتے جڑتے ہیں۔ اسی طرح ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 وقت کا غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، ذرا بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے جو بیٹھے ہوئے نماز کا انتظام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج میں زردی آ جاتی ہے اور سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو کھڑے ہو کر عصر کی نماز کے 4 ڈھونگے مار لیتا ہے اور بس اللہ کو ذرا سا یاد کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب لوگوں سے زیادہ بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز کی چوری کیسے؟ فرمایا، جس کا رکوع سجدہ پورا نہ ہو۔ بے شک نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد اہم ترین رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ یہ شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی تھی۔ قرآن و سنت اور اجماع کی روح سے اس کی ادائیگی کے 5 اوقات ہیں۔ اگر ہم اس کے ظاہر باطن پر غور کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اس کے فضل و رحمت کی خیرات طلب کرنے کے لیے مکمل سراپا التجا بنے رہے، اور اس کی بندگی کا حق بجا لانے کو نماز سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات ارضی اور سماوی کی ہر مخلوق اپنے اپنے حسب حال بارگاہ خداوندی میں صلاۃ و تسبیح اور تمجید میں مصروف نظر آتی ہے، جیسا کہ سورہ نور میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا جو کوئی بھی آسمان و زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی فضاؤں میں پر پھیلائے ہوئے اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز تسبیح کو جانتا ہے۔ دوستو، نماز جس کی فرضیت اور فضیلت کے بارے میں قرآن و حدیث میں کئی احکامات آئے ہیں، اور اس کی بےحرمتی کسی طور جائز نہیں، لیکن اس کے برعکس غیر مسلم نماز کی بےحرمتی کرتے دیکھے گئے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ سعودی عرب میں پیش آیا جہاں ایک غیر ملکی سیاح نے نماز کی بےحرمتی کی۔ ہوا کچھ یوں کہ سعودی عرب کی سیر کو آئی ایک غیر مسلم نوجوان نے جب ریاض کی تاریخی مسجد کا دورہ کیا تو نماز کا وقت ہو گیا۔ مسلمانوں نے نماز کی تیاری شروع کر دی۔ جب اس عورت نے مسلمانوں کو نماز کی تیاری کرتے دیکھا تو ایک کونے میں لگ کر بیٹھ گئی۔ مسلمانوں نے نماز پڑھنی شروع کی تو اچانک ہی ایک عورت نامناسب لباس پہنے نمازیوں کے سامنے آ گئی اور شرمناک حرکتیں کرنے لگی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد چند افراد نے اسے پکڑ کر حکام کے حوالے کر دیا، جس کے بعد تفتیش کا آغاز کیا گیا۔
تفتیش سے معلوم ہوا کہ یہ عورت سعودی عرب میں ایک خاص مشن لے کر آئی ہے اور اس کا مقصد ہے اسلام کو بدنام کرنا۔ تمام حقیقت حال جاننے پر اس عورت کو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ دوستوں، مذہب اسلام میں نماز کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں 92 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز کی اہمیت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی ایک نماز جاتی رہے اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا جیسے کسی گھر سے لوگ اور مال و دولت سب جاتا رہے۔ ایک اور مقام پر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 برس کی ہو جائے، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو جبکہ وہ 10 برس کی ہو جائیں، اور 10 برس کی عمر میں ان کو بستر سے الگ کر دو۔ فرض نماز جہاں پر ممکن ہو پوری کوشش کے ساتھ باجماعت ادا کرو۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی باجماعت نماز ترک نہیں فرمائی، حتیٰ کہ سخت بیماری کی حالت میں بھی جبکہ خود چل کر نماز کے لیے نہیں جا سکتے تھے تو 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لے جاتے اور باجماعت نماز ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ اس آیت سے بھی نماز باجماعت پڑھنے کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اذان کا حکم دو اور کسی شخص سے کہو کہ وہ امامت کرائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو نماز کے لیے نہیں آتے، پھر ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ برائیوں کی طرف بار بار توجہ جاتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی مستقل عمل چاہتی ہے، اور اس کی مستقل حفاظت کے لیے اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ ہر ایک کے حالات کے لحاظ سے درمیانی نماز وہ ہے جس میں دنیا داری یا سستی اسے نماز قائم کرنے سے روکتی ہے یا نماز سے غافل کرتی ہے۔ جب شیطان اس کی توجہ نماز کی بجائے دوسری چیزوں کی طرف کروا رہا ہوتا ہے، بس اس وقت ہم شیطان سے بچ کے اور اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا تو سمجھو ہم نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب یہ صورت ہوگی تو پھر نماز ہماری حفاظت کرے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، بالخصوص مرکزی نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔